بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو یہ بیان کیا گیا تھا کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کے احکام بیان کیے گئے تھے۔ آج یہ بیان کرنا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں تو کن کو دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس آیت کریمہ میں 8 مصارف بیان کیے گئے کہ 8 مصارف ہیں جن کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، انما حصر کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ نکالنی ہے وہ انہی لوگوں کو دینا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو دینا درست نہیں ہے۔ اگر ان کے علاوہ کسی اور کو دیا گیا تو آپ سمجھیں گے کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، حالانکہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اسی لیے حکم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے مصارف تلاش کیے جائیں اور صحیح مصرف کے اندر زکوٰۃ کا مال دیا جائے۔ ہر ہاتھ پھیلانے والے کو زکوٰۃ کا مال نہیں دینا چاہیے۔ ایک مسئلہ مسلم ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے، زکوٰۃ مسلمان ادا کریں گے اور مسلمانوں کو دیں گے، غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال دینا مطلقاً جائز نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث معاذ بن جبل میں ارشاد فرمایا تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ لی جائے گی مالداروں سے، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور مسلمانوں کے فقراء کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو جس کو زکوٰۃ دینا ہے وہ فقیر ہونا چاہیے اور وہ مسلمان بھی ہو۔ غیر مسلم کو آپ نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، سود کی رقم ہے اسے دے دیجئے، لیکن غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ اگر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور عبادت کا مال مسلمان کو ہی دیا جا سکتا ہے، غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مال کی میل کچیل قرار دی گئی ہے، لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے، لہذا جسے شدید ضرورت ہو اسے ہی زکوٰۃ کی رقم لینی چاہیے، بغیر ضرورت کے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لائے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور مدد کی درخواست کی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، بدن ان کا ٹھیک ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے، تندرست ہیں، پھر یہ زکوٰۃ کیوں مانگ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک پیالہ ہے اور ایک گدڑی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ لے آؤ۔ وہ گھر تشریف لے گئے اور پیالہ اور گدڑی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بولی لگائی، صحابہ میں نیلامی کیا تو
تو کسی صحابی نے کہا کہ میں 1 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل من یزید، کیا کوئی شخص اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں اس گدڑی اور پیالے کو فروخت کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ وہ بازار تشریف لے گئے اور کلہاڑی لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی کے اندر اپنے ہاتھ سے بیٹ لگا دیا، اور بیٹ لگانے کے بعد فرمایا جنگل چلے جاؤ اور جانے کے بعد لکڑیاں کاٹو اور اسے فروخت کرو، اور تم اتنے دن تک مجھے نظر نہ آنا۔ اس کے بعد وہ صحابی تشریف لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مدت کے بعد آئے، اور آنے کے بعد دیکھا کہ ان کی حالت بہت اچھی ہے، انہوں نے کافی پیسے حاصل کر لیے ہیں، لکڑیاں کاٹتے تھے، کاٹ کر فروخت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہترین حالت دیکھ کر فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ تم جنگل سے لکڑیاں کاٹ رہے ہو اور مال کما رہے ہو، یا یہ بہتر ہے کہ تم صدقہ کا مال کھاؤ اور چہرے پر تمہارے کل قیامت کے دن نوچنے کے نشانات ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کے لیے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ میرا امتی بھیک مانگ کر کھائے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں السوال ذل، بھیک مانگنا سراپا ذلت ہے، رسوائی کی چیز ہے، اس لیے بے ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ البتہ اگر ضرورت ہے، آدمی لمبے پریوار والا ہے اور کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، غریب ہے، تو یہ زکوٰۃ کا مال در حقیقت اسی کا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو بیان بھی کیا ہے کہ ان کو اپنی زکوٰۃ کا مال دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حکم تو یہ فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے گی اور زکوٰۃ مسلمانوں کے غریبوں کو دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء، جو چیزیں آپ کے ضرورت میں لگی ہوئی ہے، مثال کے طور پر آپ کا مکان ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ آپ کی دکان ہے، اس دکان کی عمارت پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے جو آپ کی ضرورت کے لیے آپ اس سے چلتے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ آپ کے پاس پاور لوم ہے، اس پاور لوم سے آپ کماتے ہیں، اس پاور لوم پر بھی کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب ہے اس مال میں جو مال آپ کی ضرورت سے زائد ہو۔ آپ کپڑے پہنتے ہیں، یہ آپ کی ضرورت کے کپڑے ہیں، سردی گرمی برسات تینوں موسم کا خیال کرتے ہوئے، تو اس میں جو زکوٰۃ کپڑے میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جو استعمالی کپڑے ہیں اس کے اندر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ استعمالی زیورات کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، یہ مسئلہ مختلف ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استعمالی زکوٰۃ میں بھی جو زیورات ہیں، استعمالی زیورات، اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نصاب کے بقدر پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام ابو یوسف، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ 3 جو امام ہیں جن کو ائمہ ثلاثہ کہا جاتا ہے، ائمہ ثلاثہ کے یہاں زیورات کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اس باب میں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زیور پہن کر آئیں، نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اس میں بھی زکوٰۃ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن یہ آگ کا
انگارہ بن جائے۔ اسی طرح دوسری حدیث بھی ہے، ایک صحابیہ کے ہاتھ میں آپ نے سونے کے 2 کنگن دیکھے، ان کنگنوں پر نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ واجب کیا اور زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ استعمالی زیورات میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ دلیل کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث منقول نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کیا جاتا ہے، اور ائمہ ثلاثہ کو ماننے والے بھی بہت سارے حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر اس سلسلے میں عمل کرتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر زیور آدمی کے پاس صرف سونا ہے، چاندی نہیں ہے، صرف سونا، روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے، کسی عورت کے پاس، خاتون کے پاس صرف سونے ہیں، اگر وہ 7.5 تولہ پہنچ جائیں، 7.5 تولہ کا مطلب ہو گیا 87 گرام اور کچھ ملی گرام، اگر اتنا پہنچ جائے کسی کے پاس تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی 7.5 تولہ سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر کسی عورت کے پاس کچھ سونا بھی ہے، کچھ روپیہ بھی ہے، یا کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی بھی ہے، اور چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ، 52 تولہ کے بقدر اگر 52.5 تولہ کی مقدار کو اگر کسی عورت کا زیور پہنچ جائے 612 گرام اور 360 ملی گرام، اگر اتنی مقدار جس کی مالیت آج نکالیں گے تو تقریباً 59-60 ہزار روپے بن رہے ہیں۔ اس وقت موجودہ وقت میں چاندی کا نصاب تقریباً 60 ہزار روپے کے بقدر ہے۔ اگر اتنی مالیت کا کسی کے پاس زیور ہو، یعنی چاندی یا سونا اور چاندی یا سونا اور روپیہ دونوں ملا کر پہنچ جائے، تو وہ عورت صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر واجب ہے کہ زکوٰۃ نکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ زکوٰۃ صرف فقراء اور مساکین کو دی جائے گی۔ 2 تعبیر اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی، ایک فقراء اور دوسرے مساکین۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ فقراء سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ مال تو ہے لیکن نصاب کے بقدر نہیں ہے۔ جہاں پر بھی بولا جائے گا کہ کسی کے پاس مال ہے تو اس کا مطلب کہ حاجت اصلیہ سے زائد۔ اگر آپ کے پاس ضرورت کے مکان ہیں اور ضرورت کے کپڑے ہیں اور ضرورت کی گاڑی ہے تو یہ مال میں نہیں شمار ہوتے۔ مال میں وہ مال شمار ہوتا ہے جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ صرف حلال ہے فقراء کے لیے، مساکین کے لیے۔ فقراء ان کو کہتے ہیں، فقراء فقیر کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں وہ ضرورت مند جس کے پاس مال تو ہے لیکن نصاب کے بقدر نہیں ہے، صاحب نصاب وہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مساکین فرمایا، ایسا آدمی جس کے پاس بالکل مال ہے ہی نہیں، ایسا ضرورت مند ہے جس کے پاس کچھ بھی مال نہیں، نہ تھوڑا نہ زیادہ، تو ایسا شخص مسکین کہلاتا ہے۔ فقیر اور مسکین میں تعبیر کا فرق ہے، حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ والعاملین علیہا، تیسرا مصرف ہے عاملین علیہا۔ یہ ہمارے زمانے میں ہم لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ اسلامی حکومتوں کے اندر زکوٰۃ کا مال افراد کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اسلامی حکومتوں میں ایک نظام ہوتا ہے کہ سرکار کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے گھر گھر پہنچتے ہیں اور لوگوں کی مال کی زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اور وصول کر کے سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ضرورت مندوں میں اسے تقسیم کر دیا جائے۔ جو وصول کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاملین سے تعبیر کیا ہے، یعنی زکوٰۃ کے لیے کام کرنے والے لوگ، زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ۔ فرماتے ہیں
کہ زکوٰۃ کا حق اس کا بھی ہے، یعنی جو زکوٰۃ وصول کر رہا ہے اس کو بھی زکوٰۃ کے مال سے زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی اس کی اجرت دی جائے گی، حق المہنہ، جو اس نے خدمت کیا ہے اس خدمت کی مزدوری دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور جب وصول کر کے آئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مال زکوٰۃ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حق المہنہ ادا کیا، ان کو مزدوری دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں تو مالدار ہوں، میرے لیے یہ مال تو درست نہیں ہے، یہ تو زکوٰۃ کا مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بغیر مانگے اللہ کی طرف سے کچھ ملے تو اسے لے لو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اسی سے ادا کیا۔ یہ ہیں عاملین، زکوٰۃ وصول کرنے والے حکومت کی طرف سے۔ کسی مدرسے کی طرف سے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا تو اس کو مدرسے کی طرف سے مد زکوٰۃ سے مدد نہیں کی جائے گی، اگر وہ حکومت کی طرف سے گیا ہے تب اس کو زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے گا، ورنہ نہیں دیا جائے گا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ چوتھا مصرف ہے والمؤلفۃ قلوبہم۔ شروع اسلام میں ایسے لوگ تھے جو بڑے کمزور تھے، دو طرح کے لوگ تھے، بلکہ کہیے تین طرح کے لوگ تھے۔ ایسے نو مسلم جن کا اسلام بہت کمزور ہے، اگر ان کی مدد نہ کی جائے تو اسلام سے پھر سکتے ہیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں کی تالیف قلب کے لیے، ان لوگوں کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ کے مال سے مدد کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر وہ مسلمان ہیں جو مضبوط ہیں، مضبوط ایمان رکھتے ہیں، لیکن غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہیں، اور وہاں پر اسلامی لشکر بھی بھیجا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کی بھی زکوٰۃ کی رقم سے مدد کیا کرتے تھے۔ تیسرے وہ کافر ہیں جو مسلمان تو نہیں ہے لیکن اسلام دشمن ہیں، مسلمانوں سے شدید دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے مال سے ان کی بھی مدد کرتے تھے تاکہ اسلام دشمنی ختم ہو اور یہ مسلمانوں سے قریب آئیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مؤلفۃ القلوب، یعنی جن کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جاتا تھا، مؤلفۃ القلوب کا یہ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاری رہا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا تھا، اور سرزمین عرب کا حال یہ تھا کہ جو ایمان لائے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی مسلمان نہ ہو تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اما الاسلام و اما السیف، لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں دو دین اکٹھا نہیں ہو سکتے، وہاں پر صرف مسلمانوں کو رہنے کا حق ہے، غیر مسلم کو رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج ہم ان لوگوں کو نہیں دیں گے جن کو پہلے اسلام کے کمزور ہونے کی بنیاد پر دیا جاتا تھا، اس لیے مؤلفۃ القلوب کا حصہ ساقط ہو گیا۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، رقاب کا بھی تعلق یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور بعد کے ادوار سے ہے۔ جب غلام اور بادی کا رواج تھا، پہلے زمانے میں غلام اور بادی ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں تو یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کے بارے میں آقا کہتے تھے کہ تم اتنا ادا کر دو، 1000 درہم مجھے ادا کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ ایسے لوگوں کو مکاتب کہا جاتا تھا۔ آقا کہتا تھا کہ میں تجھے مکاتب بناتا ہوں اس شرط پر کہ تم مجھے 1000 درہم ادا کرو، پھر تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو اب ان بیچاروں کو
مال تو ہوتا نہیں تھا، آقا نے کمانے کا اختیار دے دیا کہ محنت مزدوری کرو، کماؤ، اور کما کر 1000 درہم ادا کرو، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، غلاموں کو آزاد کرانے میں بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں غلام اور بادی ہے نہیں، اس لیے حصہ بھی تقریباً ساقط سا ہے۔ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مالدار ہوتے ہیں دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن اندر سے غریب ہیں کہ گاڑی بھی ہے اور مکان بھی ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، رہنے کے لیے مکان بھی ہے، کاروبار کرتے کرتے دیوالیہ ہو گیا اور اس کے ذمے بہت زیادہ قرض لوگوں کا لد گیا، اب قرض کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، ایسے لوگ بولے جاتے ہیں الغارمین۔ جو لوگ مقروض ہیں اور اپنا قرض ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی مد سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اسے بیان فرمایا۔ بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بیان فرمایا کہ ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے کچھ لوگ نکلتے ہیں، اب ظاہر ہے جہاد میں نکلے ہیں، وہاں پر ان کے پاس مال نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کی جائے گی۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور 8واں مصرف ہے مسافر، ایک آدمی سفر میں نکلا اور اس کا مال ختم ہو گیا، اب اپنے مکان تک نہیں پہنچ سکتا، گرچہ اس کے وطن کے اندر بہت سارا مال ہے، اپنے وطن میں وہ مالدار ہے، لیکن سفر میں وہ غریب بن گیا، تو اس غریب کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔